اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج رمضان کے بعد پہلا ایپیسوڈ ہے، مئی 28، 2020، اور یہ ہم نے اسپیشل میں ڈالا ہوا ہے، کرونا اسپیشل میں، اسی لیے کہ یہ سوشل سیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سائیکولوجیکل اور مینٹل ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ یہ جو آج کل ایمرج ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو گھروں میں لڑائیاں وغیرہ ہیں، اس کی وجہ سے جو سوال نکل رہے تھے، تو اس لیے ہم نے ان کو اسپیشل میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ آج ہمارے پاس کافی سوال ہیں جو ہم نے گروپ کیے ہوئے ہیں اور سارے اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ایک پہلا جو سوال ہے آج کا وہ کافی لمبا سوال تھا، اور اس کی جو سمری ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ ایک خاتون ہیں جو کہ جنہوں نے سوال پوچھا ہے، اور وہ گھر میں رہتی ہیں، ان کے سسرال میں سے صرف سسر ہوتے ہیں وہاں پہ، ساس کی شاید ڈیتھ ہو چکی ہے کیونکہ ان کا ذکر نہیں ہے، تو سسر کے ساتھ رہتی ہیں، ہسبینڈ بھی ساتھ ہیں، بچے ہیں ان کے، اور بہت انہوں نے اپنی داستان سنائی ہے، اور اس کا اندر سے جو سوال نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سسر ہے وہ بہت نیگنگ ہیں اور بہت ہی زیادہ شکی مزاج ہیں، اور ہر چیز پہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں، اور ہر چیز پہ آنکھ رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں۔ یہ بیچاری تھک جاتی ہیں غلطیاں نہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، اور پھر بھی ان سے روز کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور جب ہسبینڈ کو بتاتی ہیں تو ہسبینڈ کچھ نہیں کرتے، اور وہ خاموش رہتے ہیں یا کچھ کر نہیں پاتے، تو یہ بیچاری پھر روتی رہتی ہیں۔ تو یہ سمجھنے کے سوال ایک بیسیکلی یہی بنتا ہے کہ جو سسر ہیں وہ کافی نیگنگ ہیں، اور جو بیٹا ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہا۔ دیکھیں، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ کافی چیلنجنگ ایشو ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جی آپ کافی ڈیووٹڈ قسم کی ماں بھی ہیں اور بیوی بھی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایشو یہ ہے، مجھے اب آپ کے سوال میں سے یہ بات سمجھ تو نہیں آئی کیونکہ اس میں آپ نے ذکر نہیں کیا ہوا، لیکن ایک دیکھیں رول آف تھم جو ہے نا، وہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں اکثر اوقات یہ جو ملٹی جنریشنل فیملی لیونگ ہوتی ہے نا، جس میں 2 جنریشنز کے لوگ یا 3 جنریشن کے لوگ، جیسے آپ کے گھرانے میں آپ کے بچے ایک جنریشن ہیں، آپ لوگ دوسری جنریشن ہیں، اور آپ کے سسر صاحب تیسری جنریشن ہیں، یہ بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے۔ اور بیہیورلی بھی ہر جنریشن کے بیہیورل بیک گراؤنڈ بھی فرق ہے، ان کے اس دور میں جو حالات تھے، آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے وہ انوائرمنٹ کی پیداوار ہوتا ہے، اور ان کے بلیفs بڑے فرق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کیا ہوتا، انڈرسٹینڈ نہیں ہم کرتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جی جب آپ گھروں میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو رول آف تھم یہ ہوتا ہے کہ جی جو آپ جس کے گھر میں رہتے ہیں اسی کا حکم چلتا ہے۔ آپ پتہ نہیں آپ کے سسر صاحب آپ لوگوں کے گھر میں رہتے ہیں یا آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنے ابو کے گھر میں رہتے ہیں، تو یہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو ہم نے ساتھ تو رکھنا ہوتا ہے، تو یہ چیلنجنگ تو بن جاتا ہے۔ لیکن اب اس دوسری چیز میں جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ہسبینڈ ہے وہ آپ کا تو ہسبینڈ ہے، اور آپ کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جی وہ آپ کا قوام ہے تو آپ کی نیڈس کا دھیان کرے، آپ کا سب کچھ خیال کرے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ہسبینڈ کے لیے کافی چیلنجنگ ہے، کیونکہ ایک طرف اس کی بیوی ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہوگا اپنے بچوں سے، ساتھ اس کے والد صاحب ہیں، وہ پیار نہ بھی والد صاحب سے کرتا ہو، نہ بھی ایگری کرتا ہو، لیکن کیونکہ بیٹا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پائے گا، اور اس کو کہنا نہیں چاہیے۔ صاف ظاہر ہے جی کہ آپ کے جو میاں صاحب ہیں وہ آپ کا دھیان بھی کرنا چاہیں، بچوں سے بھی پیار کرتے ہوں، ڈیڈیکیٹڈ بھی ہوں، آپ کی کو صحیح بھی سمجھتے ہوں، لیکن وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ لڑ تو سکتے نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے اولاد کے لیے، اور اسپیشلی اگر آپ صورت بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 دیکھیں تو بڑا کلیئر کٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا،
اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات بہت ادب کے ساتھ کرنا. اچھا، میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی رشتوں کے اندر نا انصاف کا ذکر کیا جاتا ہے، جسٹس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ انصاف کا ذکر نہیں ہے، احسان کا ذکر ہے. یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ انصاف تو آپ نہیں کر سکتے. ان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو لگے زیادتی بھی کر رہے ہیں تو آپ کو احسان ہی کرنا ہے ان کا. آپ آگے پیچھے تو آپ انصاف کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے رشتے کے اندر یہ اسپیشلی جہاں پہ ذکر آئے گا وہاں پہ احسان کا ذکر آئے گا. تو وہ بیچارہ صاحب زیادہ کہ ڈیوائیڈڈ ہے، ہسبینڈ ہے ڈیوائیڈڈ ہے، اور شاید وہ ان کے گھر میں بھی رہتا ہے، اگر نہیں بھی رہتا پھر بھی ڈیوائیڈڈ ہے کہ اس کے والد صاحب ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ جی وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. تو اگر آپ کو آپ کے سسر کی طرف سے اپریسیشن نہیں بھی ملتی تو کم از کم آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے ملنی چاہیے. اور آپ کے ہسبینڈ کو کم از کم اگر وہ آپ کو اپریسیشن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے حق میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ اسپیشلی کہا جا رہا ہے اف بھی نہ کرنا. وہ تو بیچارہ اف بھی نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اس کو اس طریقے سے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ اس کی مجبوری کیا ہے. اس بیچارے کو اس سٹیج پہ نہ کھڑا کریں کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہو جائے کہ بیوی ورسز ابو. تو نہ ہی آپ اس کو اس مقابلے میں ڈالیے گا، اور یہ نہ ہی یہ سمجھیے گا کہ جی وہ اگر آپ کو باپ کے ساتھ لڑ نہیں رہا یا باپ کو منع نہیں کر رہا تو شاید وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اس کی مجبوری ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا رویہ کیسا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ یا وہ خود کیسے ہیں، لیکن دینی طور پہ وہ بنتا نہیں ہے، ان کا بیٹے کا اولاد کا بنتا نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتے. تو البتہ یہ بات یاد ضرور رکھیے. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت ابن ماجہ کی حدیث بھی ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس آئی ہیو ویلتھ اینڈ چلڈرن، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس بچے بھی ہیں، اور میرا جو فادر ہے، میرے جو والد صاحب ہیں، وہ میری ساری جائیداد جون سی ہے نا وہ لینا چاہتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ تم اور تمہاری جائیداد تمہارے والد صاحب کی ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ والد صاحب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جی تم اور تمہاری جائیداد. کہتے ہیں کہ جو والد صاحب کی جائیداد ہے، شریعت کے مسائل میں سے جو والد کے پیسہ ہے وہ والد کا ہے، لیکن جو اولاد کا پیسہ ہے وہ بھی والد کا ہے. تو یہ انصاف تو نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر ہے. تو اگر تو یہ جو گھر کی میں بات ہے آپ کو جو بتائی ہے، میں اس کے حوالے سے یہ حدیث آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر تو گھر آپ کا نہیں ہے، اگر بچے بیٹے کا بھی آپ کے ہسبینڈ کا بھی کر رہا ہے تو پھر بھی اس بیچارے کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی کہ اگر والد صاحب کا گھر ہے تو وہ والد صاحب کا گھر ہے، اگر بیٹے کا گھر ہے اس میں والد صاحب رہ رہے ہیں پھر بھی وہ والد صاحب کا گھر ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے، اور یہ ہماری یاد رکھیے گا ہمارے کلچر میں اور ملٹی جنریشنل فیملیز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. جب تک فیملیز کے اندر ہم لوگ بھی ملٹی جنریشن میں جب رہتے تھے اور کئی نسل کے لوگ ساتھ رہا کرتے تھے تو اس وقت بعد میں مسئلے نہیں آتے تھے. لیکن اب پرابلمس یہ زیادہ اس لیے آپ کو بڑھتی نظر آتی ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی جو نسل ہے، مثلا آپ کی اگر آپ بتا رہی ہیں جیسے آپ کے بچے چھوٹے ہیں، تو جو آپ کی نسل ہے امید ہے کہ شاید آپ لوگ جس سے آپ سنگل یونٹ فیملی کہتے ہیں، نیوکلیر فیملی کہتے ہیں، اس میں گرو کیے ہوں گے. اور کیونکہ آپ نیوکلیر فیملی میں گرو کیے ہیں، اب اس نسل کے لوگوں کو ملٹی جنریشنل لیونگ میں دوبارہ آنا پڑ گیا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کی تربیت ہوئی ہے سنگل یونٹ فیملی میں، لیکن آپ لوگ جب بڑے ہوئے تو حالات اب اکنامکلی ایسے ہو چکے تھے کہ اب دنیا دوبارہ ملٹی جنریشن فیملی کی طرف چل پڑی ہے کہ وہ ایک گھر میں جناب والد صاحب یا مجبوری میں رہ رہے ہیں یا اکنامکلی وجوہات کی وجہ سے رہ رہے ہیں کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی، دیکھا نہیں ہوا. ہماری تربیت ہوئی ہے کہ ہم نے رہنا سنگل یونٹ میں اور رہنا پڑ گیا ہمیں ملٹی جنریشنل میں. تو وہ کیونکہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، تو وہ ایک ایشو ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ جب آپ ایجڈ ہوتے ہیں تو ان کے دور میں بہوؤں کا کانسیپٹ کوئی اور ہوتا ہوگا
تو وہ یاد رکھیے سب سے بڑا ایشو جو آتا ہے نا ملٹی جنریشن میں، وہ یہ پرسپیکٹو کا آتا ہے. کہتے ہیں الفاظ کے معنی نہیں ہوتے، وہ اپنے انوائرمنٹ کی پیداوار ہے. وہ اپنے دور میں دیکھتے ہوں گے کہ بہویں کیسی ہوتی ہیں، وہ اپنے دور کے بہوؤں کے پیمانے سے آپ کو پرکھتے ہوں گے، جو کہ غلط ہے، لیکن مجبوری ہے کہ روف نہیں کرنا. ان کو کیسے سمجھایا جائے، ان کو کوئی اور ہی سمجھا سکتا ہے یہ بات. تو یہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، لیکن بیٹا نہیں آپ کا سمجھا سکے گا. تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر نہیں بڑھانا چاہیے، آپ کو اپنے گھر میں مصیبت نہیں ڈالنی چاہیے. اور آپ کی ہسبینڈ کا بہت چیلنج ہے. ایک تو آپ کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو آپ بیچارے کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں، اور ہسبینڈ کو یہ چاہیے کہ کیونکہ آپ ایک فیور دے رہی ہیں، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا بیٹے کی ذمہ داری ہے، بہو کی نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے سسر کی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ سارا دن آپ ان کے کام کرتی ہیں اور وہ ہر کام میں سے کیڑے نکالتے ہیں اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی برائی ڈھونڈ لیتے ہیں، اس پہ کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے، کبھی کھانے کی نہیں صحیح پکایا یا کبھی کچھ ہو گیا ہے، تو وہ کیونکہ آپ احسان کر رہے ہیں، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کے والد صاحب کی خدمت کرنا آپ پہ نہیں ہے، اور آپ احسان کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے. تو ہسبینڈ کو یہ چاہیے کہ وہ آپ کو اپریشیٹ ضرور کرے. آپ کو اکیلے میں آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے حق کے لیے کھڑا ہوگا اپنے باپ کے آگے، لیکن کم از کم وہ اکیلے میں آپ کو اپریشیٹ ضرور کرے، آپ کو پیار محبت سے آپ کو کہے چلو یار چھوڑو رہنے دو. تو کم از کم اگر آپ کو یہ ایموشنل سپورٹ ملتی رہے تو شاید آپ کے لیے یہ کرنا آسان ہو جائے. اور آپ کو بھی کیونکہ آپ احسان کر رہی ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آسان طریقے سے جتنا آپ کام کر سکتی ہیں. پرفیکٹ ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا، آپ یہ مت کوشش کیجیے گا وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے تو آپ اس کوشش کے اندر ہی اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی ابیلٹیز کے مطابق بیسٹ طریقے سے ہنستے ہوئے انہیں کھانا دینا ہے. اب وہ ان کو اگر پسند نہیں آیا یا نہیں آ رہا اور آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ اچھا آج میں کل دوبارہ پکاؤں گی تو بڑا اچھا پکاؤں گی، اور آپ نے بڑی محنت کی اور انہوں نے پھر تعریف نہیں کی، تو آپ کو پھر غصہ لگے گا کہ دیکھو آج میں نے اتنی محنت کی، انہوں نے پھر تعریف نہیں کی. آپ ان سے تعریف نہ مت کروائیے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اس جنریشن میں تعریف کے لیے بھی لوگ بڑے کنجوس ہوتے تھے. یہ میں آج اس جنریشن کی بات کر رہا ہوں، اس میں کہا جاتا تھا اب وہ پتہ نہیں ان کی گھروں میں ان کی ماں ان کو کیسے کھانے کھلاتی تھی یا ان کی دادی کیسے کھانے کھلاتی تھی، ان کا ٹیسٹ کیا ڈیولپ ہوا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ آج کی عورتوں کے کمپیریزن میں بہت بہترین عورت ہوں، لیکن وہ اپنے بینچ مارک کے مطابق آپ کو یہ کہتے رہیں گے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ایبلٹیز کے مطابق نیک نیتی کے ساتھ اچھے طریقے سے منہ پہ اسمائل کے ساتھ ان کی خدمت کریں، اور یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ جناب یہ تعریف کریں گے. آپ کرتی رہیں. اللہ چاہے گا تو اللہ ان کا بھی دل بدل دے گا. تو یہ جو آپ ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہی ہیں جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو بعض میں ہوتا یہ ہے کہ اور یہ میرا خیال ہے سوال کا یہ حصہ جو ہے یہ آپ میاں بیوی دونوں بیٹھ کے سنیے گا، اپنے ہسبینڈ کو بھی سنائیے گا. بعض میں ہوتا یہ ہے، اور یہ ہسبینڈ کو اسپیشلی چاہیے کہ یار تمہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کا یہ کام نہیں ہے، اور وہ تمہارے پیار میں، تمہاری محبت میں، تمہارے دھیان میں تمہارے والد صاحب کی خدمت کر رہی ہے. تو بعض وہ کہتے ہیں نا وہ جو فیورز ہوتی ہیں وہ لٹائی جاتی ہیں، احسان کو لٹایا جاتا ہے. جو ایک جسٹس ہوتا ہے، انصاف تو انصاف ہوتا ہے نا، لیکن جو احسان کیا جاتا ہے، مثلا آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو صاحب گفٹ دے رہے ہیں تو آدمی کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو گفٹ واپس ہی ملے، کیونکہ گفٹ حق تو ہے نہیں آپ کا. کسی نے اگر آپ کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھا سلوک کیا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو. تو آپ کے ہسبینڈ کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ وہ کر رہی ہیں جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ریوارڈ دے، کوئی ایکسٹرا انکریجمنٹ دے، کوئی ایکسٹرا اپریسیشن کرے، یا آمنے سامنے بیٹھ کے آپ لوگ آپس میں بات کر لیجیے کہ اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں تو کم از کم آپ انہیں بتا دیں کہ جی میں چلیں کر تو رہی ہوں،
لیکن آپ میری سن تو لیا کریں، یا آپ میری مجھے تھوڑا سا بریک دے دیا کریں، یا مجھے آپ کچن میں ہیلپ کر دیا کریں. کوئی آپ بیٹھ کے ان سے ریٹرن میں کوئی چیز آپ کروا سکتی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اس چیز کو لٹائیں، کیونکہ ان کا کام ہے اپنے باپ کی خدمت کرنا. آپ کا کام نہیں ہے ان کے باپ کی خدمت کرنا. ان کی ذمہ داری ہے اپنے باپ کی خدمت کرنا، آپ کی طرف سے احسان ہے ان کے باپ کی خدمت کرنا. اور یہ بہت ٹیکنیکل بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہی صرف کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی. لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ میرا خیال ہے ہر اس شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مرد ہیں نا، ان کے اندر بایولوجیکل نیڈ ہے ایک طرح سے نا ڈومینیٹ کرنے کی. اس پر اسٹڈیز اویلیبل ہیں آلموسٹ دنیا کے ہر کلچر میں، چاہے وہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے وہ دبا دی جائے، لیکن ان کے اندر ایک بلٹ ان نیڈ ہے ڈومینیٹ کرنے کی. اور یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے کہ آدمی ریٹائرمنٹ کے بعد کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ نیڈ نہیں پوری ہو رہی ہوتی. دفتر میں جاتے ہیں، روب شوب ان کو چلاتے رہتے ہیں، بیل بجائی ان کو عادت پڑی ہوتی ہے، بیل بجائی، چائے آ گئی، اس پہ روب لگایا، اس پہ روب کیا، ادھر سے کسی نے تعریف کر دی. جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی دنیا پوری ختم ہو گئی ہے، تو ان کو سائیکولوجیکل کافی ایشوز ہو جاتے ہیں. اب وہ آپ کے میاں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے والد صاحب ریٹائر ہیں، پتہ نہیں کب سے ہیں. ان کو گھر میں نہ بٹھائیں، کیونکہ وہ جو ان کی نیڈ ہے نا ڈومینیٹ کرنے کی، روب جمانے کی، وہ ایکچولی گھر میں بیٹھے ہوئے آپ پہ جما رہے ہیں. اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ آپ کو ایز اے پرسن برا سمجھ رہے ہیں. وہ آپ کو ایز اے پرسن برا نہیں سمجھ رہے، وہ اپنی اس روب جمانے کی نیڈ کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اور وہ روب جمانے کے لیے اور کوئی ملتا ہی نہیں. اور آپ بیچاری واحد ہیں جن پہ وہ روب جما سکتے ہیں. تو جو کہتے ہیں نا مرد جب دفتروں باہر دنیا کے مردوں کو تو اللہ نے بنایا تھا باہر کام کرنے، جب مرد گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو صاف ذرا پھر وہ ان چیزوں میں گھسنا شروع کر دیں گے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر کی ہر چیز کے اندر نمک زیادہ تو یہ ایسا ہے، تو یہ ہلتی کیوں ہو، تو یہ کیوں کرتی ہو. پھر وہ ان چیزوں پہ نظر رکھنا شروع کر دیں گے. تو وہ اس بات میں اثر ہو یا نہ ہو، آپ ان باتوں میں مت جائیے. میں آپ کو اس کی سائیکولوجیکل ریزن بتا رہا ہوں کہ اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ صرف روب جما رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے. اس صورتحال میں آپ کے ہسبینڈ کو یہ چاہیے کہ اپنے والد صاحب سے بات کر کے، اور یہ ان کی ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی بہت جلدی ایجنگ ہو جاتی ہے، ان میں بیماریاں بہت بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ان کی نیڈز پوری نہیں ہو رہی ہوتی. اور کلچر یہ کہتا ہے بیٹے کو کہ ہائے بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی باپ سے کام کرواتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یعنی کہ کلچر یہ کہتا ہے کہ باپ کو گھر میں بٹھا کے کھلاؤ، نہیں تو بیٹے کے اوپر معاشرہ پریشر ڈالتا ہے کہ تم اپنے باپ کو نہیں کھلا سکتے، جبکہ باپ کے لیے کام کرنا ضروری ہے. تو یہ چاہیے آپ لوگوں کو کہ کسی طریقے سے ان کو انگیج کریں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، انگیج کرنا کسی جگہ پہ، وہ کسی کلب میں، کسی مسجد کی ایکٹیویٹی میں، کسی جگہ پہ جہاں پہ وہ جانا شروع کر دیں، کوئی فلنتھروپک کام کرنا شروع کر دیں. وہ جو آپ کے ارد گرد دیکھیں دائیں بائیں کوئی آپ کو جگہ مل جائے جہاں پہ وہ 2-3 گھنٹے جا کے اپنا روب پورا کرایا کریں. اگر وہ کسی مسجد کی کمیٹی میں شامل ہو جائیں، اگر ان کا وہاں پہ لگ جائے، کوئی کلب جوائن کر لیں، کوئی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، کوئی ایکٹیویٹی جس میں وہ تھوڑے بہت انگیج ہو جائیں، جس میں وہ صبح اٹھیں، تیار شیار ہو کے ذرا باہر نکل آئیں، چکر چکر لگا لیں، پیسے مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو بس وہ ان کا روب شو کی جو نیڈ ہے. تو اگر آپ نے صرف یہ کر دیا تو بہت آپ کو پازیٹیو رزلٹس ملیں گے. آپ کو لگے گا کہ وہ اپنی جو روب کی نیڈ ہے نا وہ باہر سے پوری کر کے آ گئے ہیں، تو گھر کے اندر اب ان کا جو غصہ آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر چلتا ہے وہ کافی کم ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اس کو اس طریقے سے آپ دونوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اور باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ کریں تو ایک دوسرے کی کہتے ہیں نا ایمپیتھی ہوتی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ان کی، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ان کی نیڈ کیا ہے، وہ بوڑھے ہیں، ان کی نیڈ یہ ہے، ان کی جنریشن فرق ہے، آپ سمجھیں. وہ اس عمر میں نہیں سمجھیں گے
ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ کے کوئی نہ کوئی دونوں کو میاں بیوی کو مل کے کوئی نہ کوئی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا جو آپ کے ساتھ گھر میں ان کا برتاؤ ہے اس میں آپ بہترین جو کر سکتی ہیں کریں, ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. بیٹے کو کرنا پڑے گا کہ یا جو ان کی اپنے والد صاحب کی جو نیڈ ہے کسی طریقے سے پوری کی جائے. اگر بیٹا نہیں ڈائریکٹ بات کر سکتا تو اپنی فیملی کے کسی اور بڑے سے کہیں, ان کی صحت کے حوالے سے کہیں کہ ابو آپ کے لیے گھر بیٹھنا اچھا نہیں ہے, میں اگر آپ کو جناب یہ کر دوں گا, جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں جناب میں گاڑی بھیج دوں گا, ذرا آپ 2 گھنٹے کے لیے ادھر آیا کریں, ذرا وہاں پہ ضرورت ہے آپ کی. اور میں اکثر کا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والدین کو وہ ایک پوزیشن ہوتی ہے چیئرمین کی تو اگر کوئی ایسے کئی میں فیکٹری والوں کو میرے اسٹوڈنٹ ہے جانتا ہوں کہ ان کے والد جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے فیکٹری کے اندر ہی ان کو, اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ CEO تو رہے نہیں ہیں لیکن اب ان کو چیئرمین بنا دیا ہے. ان کا کمرہ بنا ہوا ہے تو وہ کمرے کے اندر صرف آتے ہیں, گاڑی میں جناب ڈرائیور ان کو لے آتا ہے, 2-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں, چائے شائے پیتے ہیں جناب, ٹی وی دیکھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, روپ شو جماتے ہیں, تو وہ اپنی چیئرمینی کر کے گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ بھی اگر تو ریسورسز ہیں تو یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے, نہیں تو کسی نہ کسی کو باہر کی ایکٹیویٹی میں, باہر کے دفتر میں, باہر کے کلب میں, مسجد میں کہیں ان کو انگیج کریں. تو آئی تھنک یہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.